وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و عزیز بھائیو، ابھی سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کہ جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے قل. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے بطور گواہ کے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے اور دیکھتا ہے، یعنی اپنے بندوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے. ومن یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، فلن تجد لہم اولیاء من دونی، تو تم ان کے لیے اس کے سوا کوئی اور مددگار نہیں پاؤ گے. ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم، ہم ان کا حشر کریں گے، یعنی ہم ان کو اٹھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، اور چہروں کے بل چلیں گے. عمین، اندھے ہو کر، وبکمن، اور گونگے ہو کر، وصما، اور بہرے ہو کر. اندھے، بہرے اور گونگے ہونے کی حالت میں وہ اپنے چہروں کے بل ہم ان کا حشر کریں گے، اٹھائیں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت، جب وہ جہنم کی آگ ماند پڑے گی، سرد پڑ جائے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان کی آگ میں اور بھڑکائیں گے اور تیز کریں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کا بدلہ ہے اس بات کے سبب، اس وجہ سے کہ کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا كنا عظاما ورفاتا، چکنا چور ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہڈیاں بن کر چکنا چور ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو پھر ہم دوبارہ یعنی پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ کہتے تھے کہ بالکل یعنی بعید عقل ہے، ہم چکنا چور ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے کہ ہم دوبارہ یعنی پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، کہ اللہ تعالیٰ جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی یخلق مثلہم، تو اس بات پر قادر ہے کہ انہی کے مثل کو پھر پیدا کر دے، یعنی دوبارہ اٹھائے، دوبارہ پیدا کرے. وجعل لہم اجل لا ریب فیہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر فرمائی ہے، یعنی جس میں کوئی شبہ نہیں، اس مدت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، وہ آ کر رہے گی. وکان الانسان قتورا، اور انسان وجعل لہم اجل فابى الظالمون الا کفورا، ظالم یعنی کافر انکار کیے بغیر نہیں رہے، وہ انکار ہی پر مصر رہے. قل، آپ کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے، تو اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم اللہ کی اس نعمتوں کو، اس مال کو، دولت کو، رحمت سے مراد یہاں مال و دولت کو تم روک دیتے خرچ کے ڈر سے، کہیں خرچ کرنے سے ختم نہ ہو جائے، یعنی تم کنجوسی کا شکار ہو جاتے اور بخل کرتے. وکان الانسان قتورا، انسان کی فطرت میں بخل کرنا ہے، اور انسان یعنی فطرتاً یعنی بخیل ہے. وکان الانسان قتورا. محترم حاضرین کرام، سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے اللہ گواہی کے طور پر کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، تمہاری رسالت کے لیے میرا گواہ ہونا کافی ہے. یہ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کفاران مکہ نے مسلسل اللہ کے حبیب کی نبوت اور آپ کے معجزات کا انکار کرتے رہے، ہر درمی پر اتر آئے، حسد و اناد سے باوجود حقیقت کو دیکھتے ہوئے، معجزات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
کتنے پیارے انداز سے تسلی دے رہا ہے۔ اگر یہ کفار حسد کی بنیاد پر، یہ ہٹ درمی سے اگر آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو میں تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں۔ یعنی سارے کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا ہے اگر یہ آپ کی گواہی نہیں دیتے رسالت کی کہ آپ کے سچے رسول ہونے کا اعلان میں کرتا ہوں، میں نے یعنی تمہیں معجزات دیا، یعنی قرآن کریم کو ایک سب سے اعلیٰ معجزہ کے طور پر تم پر نازل کیا، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کس حد درجہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دے رہا ہے۔ ساری دنیا اگر انکار بھی کر دے تو میرا یعنی تمہارے لیے گواہی، تمہاری نبوت کی سچائی کے لیے میرا ایک گواہی دینا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کو یہاں شہید فرمایا، شہید کے معنی گواہ، شاہد، شہید کے معنی گواہ۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کیسے؟ ایک تو قرآن کریم نے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا اعلان فرمایا، ایک گواہی۔ نہ صرف وہ گواہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مظاہر فطرت، آسمان، زمین وغیرہ دنیا کے بے شمار چیزوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ بنایا۔ کیسے گواہ بنایا؟ کیا چاند کسی کے انگلی کے اشارے سے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے آسمان کو، چاند کو آپ کی نبوت کا گواہ بنایا کہ وہ ذات کے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے تو یقیناً آسمان بھی، چاند بھی گواہی دے رہا ہے کہ اب اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ کیا سورج کسی کے اشارے سے ڈوبنے کے بعد پلٹ بھی آیا؟ نہیں، تو یہ سورج بھی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے نہ صرف وہ گواہ بلکہ اللہ نے اپنے سارے کائنات کے ان عظیم عظیم اشیاء کو اللہ نے اپنی نبی کی نبوت کی سچائی کا گواہ بنا دیا۔ سورج بھی گواہی دے رہا ہے اب اللہ کے رسول ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر اس کی طرف اشارہ کرے تو سورج پلٹنے والا نہیں، چاند ٹکڑے ہونے والا نہیں۔ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور کیا کوئی دنیا میں کسی کی گواہی کنکریوں نے دی، پتھروں نے دی؟ یہ وہ نبی ہے، پتھر بھی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کنکریاں بھی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 20 روایت آپ کو ملیں گے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پر یہاں تک کہ پتھر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف ایسی ایسی معتبر روایات کہ منکرین بھی جس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ مسلم شریف کی روایت کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، سلام بھیجا کرتا تھا۔ یعنی آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے ابھی کفار مکہ بھی، ابھی مکے کے رہنے والے بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی ہے، پتھر جانتے تھے آپ اللہ کے نبی ہے۔ ایسے گواہ بنایا، یہاں تک کہ گوڑ پھوڑ، چرند پرند آپ کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ کئی واقعات آپ کی سیرت کی کتاب ملیں گے کہ ہرن، ہرنیاں اور اونٹ وغیرہ آپ کی شہادت اللہ نے ایسی ایسی دنیا کی چیزوں سے، بڑی بڑی چیزوں سے بھی گواہی دلائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی گواہی دلائی۔ جہاں اللہ نے اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی جانوروں سے دلائی، وہی کنکریوں سے دلائی۔ یقیناً یہ خود ماننے والے کے لیے جسے عقل سلیم جس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ، اللہ کافی ہے بطور گواہ کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان انہ کان بعبادہ خبیر بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کا خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، یعنی ان کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اور خبیر یعنی ان کے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اور یہاں یہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے ذریعے سے گویا اس میں یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا حصہ وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، ان کے ظاہر باطن کو، کہ وعید کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے کہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح باوجود ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ معجزہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں، محض حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے۔ اللہ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے، اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہ وعید ہے۔ وعدہ اس لیے ہے کہ جو آپ کی نبوت کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائیں گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا، یہ وعدہ ہے۔ تو یہی ٹکڑا کسی کے لیے وعید ہے، کسی کے لیے وعدہ ہے۔ ایک مسلمان کو بار بار یقین دلایا جا رہا ہے
ایمان تو سبھی کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اس بات کو مستحضر رکھے، ہمیشہ ذہن میں رکھے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ہماری ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری باطن کو دیکھتا ہے۔ اگر مسلمان کے ذہن میں اگر یہ خبیر و بصیر جو بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یہ راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، تو ایک مسلمان سے گناہ بھی نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری جلوتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ ہماری خلوتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان تو ضرور ہے، لیکن ایمان اس حد درجے راسخ ہو جائے کہ ہمیشہ چلتے پھرتے یہ مراقبہ، جس کو بزرگان دین مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ یعنی ذہن میں پیش ہو جائے، اللہ میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، اس لیے جب کلام کرے گا تو کوئی ایسا کلام نہیں کرے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جب دیکھے گا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جب کہیں چلے گا تو ایسے مقام پر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ میرے ظاہر کو جانتا ہے، اللہ میرے باطن کو جانتا ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کی اس حد درجے کوششوں کے، اللہ کے حبیب کی اس حد درجے یعنی مطلب یہ کہ راہ خدا میں آپ کے اس حد درجے تبلیغ کے، تو چنانچہ بتایا گیا کہ یقیناً جب جب لوگ انکار کرتے، یقیناً جب لوگ توحید کا انکار کرتے، رسالت کا انکار کرتے، کیونکہ آپ رحمت العالمین ہونے کی وجہ سے حد درجے آپ تکلیف محسوس کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جب انکار کریں گے، آخرت کا انکار کریں گے، نبوت کا انکار کریں گے، توحید کا انکار کریں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو یقیناً جو جس کے دل میں تڑپتا ہوا، جس کے سینے میں تڑپتا ہوا دل ہے، جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہو، یقیناً اسے رنجیدگی ہونا یقینی ہے، آپ کا رنجیدہ ہونا یقینی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، اے حبیب آپ رنجیدہ مت ہو، کیونکہ ہدایت کا دینا، توفیق کا دینا ہمارے دست قدرت میں ہے، کہ جب ان کی ہر درمی کے ہم نے ان کو توفیق نہیں دی، تو یہ ہماری جب مشیت ہے تو یقیناً ہماری مشیت سے بڑھ کر آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ ہم سے کوئی دنیا میں، کوئی عالم میں، سارے عالمین میں ہم آپ سے بڑھ کر کوئی ہمیں چاہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ تسلی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی اس آیت اس حقیقت کے ذریعے سے بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تسلی دی گئی۔ وَمَن يُضْلِلْ، جسے گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار کرنے والا نہیں ملے گا۔ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَنَحْشُرُهُمْ، اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، ان کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والے، نبوت کا انکار کرنے والوں کا جو انجام کرے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ اسی سے حشر ہے، حشر کا مطلب یہ کہ سارے ایک میدان میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا، کہ اگر کوئی حشر کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان کے مبادیات، ایمان کے اصول میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، جس کا ایک مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے۔ کس طرح ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ان چہروں کے بل ان کو اٹھائیں گے۔ عُمْيًا، وہ اندھے ہوں گے، بکمن، اور وہ گنگے ہوں گے، سمن، اور بہرے ہوں گے۔ اب رہا یہ کہ یہاں یہ جو بتایا گیا کہ منہ کے بل کیسے وہ چلیں گے، ایک تو یہ اس کی ایک توجیہ کی گئی کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ ان کا مطلب ہے کہ پیروں سے گھسیٹیں گے، تو جس طرح مطلب ہے جب پیروں سے گھسیٹیں گے تو جو فرش پر جو چلے گا ان کا منہ چلے گا، اس کو چلنے سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں فرشتے ان کو کھینچیں گے، یسحبون، جس دن وہ کھینچے جائیں گے، فی علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہ معنی مجازی نہیں ہے بلکہ حقیقی معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ چہروں کے بل کیسا حشر ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو پیروں کے بل چلایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں چہروں کے بل چلائے، ذلت کے لیے، ان کے ذلت کے لیے سب پیروں کے بل چلیں گے، لیکن ان کو ذلیل ان کی ذلت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منہوں کے بل چلائے گا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو چیز نہیں دیکھتا عام طور اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ
یعنی سانپ جو چل رہا ہے پیروں سے نہیں چل رہا ہے، پیٹ کے بل. اگر سانپ کی مثال نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا کہ اگر ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو یعنی پیٹ کے بل تیزی سے چلتی ہے تو انسان اس کا انکار کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیٹ کے بل کیسے یعنی کوئی تیزی سے چلتی ہے، لیکن انسان کے مشاہدے میں یہ بات آ چکی ہے کہ یعنی عالم کی ایک شے ایسی بھی ہے جو تیزی سے پیٹ کے بل چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ سانپ. تو چنانچہ انسان جب جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو مانتا چلا جاتا ہے، جو نہیں دیکھتا نہیں مانتا ہے. اس لیے تو بتایا گیا کہ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح ایک سانپ وغیرہ کو پیٹ پر چلانے پر قادر ہے، اس طرح کل میدان محشر میں کافروں کو ان کے منہوں کے بل بھی اللہ تعالیٰ چلانے پر قادر ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم اس دن ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، ہم ان کو چہرے کے بل چلائیں گے. تو اب رہا یہ کہ جس طرح ہر مومن کی جزا اس کے اعمال کے اعتبار سے ایک نہیں، ہر ایک کی جزا مختلف ہے، اسی طرح ہر کافر کی سزا ایک نہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو چلائے جس نے اللہ کی نبوت کا انکار کرے، اور جیسے آگے چل کے بتایا گیا کہ جہنم کا انکار کرے. ہر ایک کی سزا الگ الگ ہوگی، بعض کافر کی سزا اس طرح ہوگی، بعض کافر کی سزا دوسری طرح ہوگی. تو چنانچہ اندازہ لگائیے کہ کس حد درجے ذلت کا سامنا ہوگا کہ جب قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل، جو چہرہ سارے اعضاء میں اشرف الاعضاء ہے، سب سے زیادہ محترم سمجھا جاتا ہے، معظم سمجھا جاتا ہے، اس کے بل ان کو چلایا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جب اٹھیں گے کیسے اٹھیں گے؟ اور کافر ایک تو امین، وہ رہیں گے اندھے، اور بکمن اور گونگے، اور سمن اور بہرے. یہاں اب رہا یہ کہ قرآن کریم کے دوسری آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ کافر عذاب جہنم کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمیع لہا تغیظا و زفیرا، کہ اس کی چگاڑ کو سنیں گے. اور دوسرے مقامات پر بات کرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ جب اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گنگے ہوں گے. تو ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں تضاد نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی ایک ٹکراؤ کیفیت نہیں ہے. انسان کے اپنے سمجھ میں، انسان کے اپنے انڈرسٹینڈنگ میں تضاد ہو سکتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ میدان محشر کے مختلف مواقف ہے، کہیں ایسا ہوگا کہ کہیں اندھے بہرے ہوں گے، اور کہیں ایسا ہوگا یہ کیفیت نہیں رہے گی. تو ایک موقع کے اعتبار سے یہ بات بتائی گئی، دوسرے موقع کے اعتبار سے مطلب بتایا گیا کہ وہ دیکھیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جب پوچھی گئی کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے بات ثابت ہے، وہ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی. اور قرآن کریم میں آیت میں بتایا گیا کہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے وہ ایسی بات نہیں دیکھیں گے جو ان کے دل کو خوش کرے. وہ دیکھنا ہی دیکھنا کیا ہے کہ صرف عذاب ہی کے علاوہ دیکھے. اور وہ ایسی بات نہیں سنیں گے جو ان کے دل کو خوش کرے، کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو معقول ہو. اس اعتبار سے ان کو مجازی طور پر امین بکن سما کہا گیا. اگر حقیقی طور پہ کہا گیا تو اور ایک معنی بیان کیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے، ہم ان کو اٹھیں گے تو اندھے بہرے ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تو اس وقت ان کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، بات بھی کریں گے. جب مطلب میدان محشر میں اٹھیں گے تو میدان محشر کے وہ پریشانی کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گے، اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے، اور زبان سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے. کب؟ جب بالکل مطلب ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مصیبت اچانک آ جاتی ہے تو انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، انسان کو سجائی دینے لگتا ہے، ارے میں آخر کیا دیکھ رہا ہوں، میں اندھا تو نہیں ہوا ہوں. تو چنانچہ مصیبت کی وجہ سے کس حد درجے مصیبت، ایک ہی ساتھ جب مصیبت ٹوٹے گی تو یہ کیفیت ہوگی، لیکن جب بعد میں مطلب یہ کہ اپنے اوسان اپنے برابر ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ دیکھنے بھی لگیں گے، بات بھی کرنے لگیں گے، اور سننے بھی لگیں گے. تو اس لیے مختلف حالات کے اعتبار سے یہ بات بتائی گئی. یہ حقیقی معنوں پر بھی آیت کریمہ محمول ہو سکتی ہے اور مجازی معنوں پر بھی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق. اور ایک قرآن کریم کی ترتیب میں بھی بہت بڑی حقائق کی طرف اشارے عموماً ملتے ہیں ہمیں. قرآن کریم میں جو ترتیب بیان کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر بعض وقت ترتیب عظمت و اہمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض وقت ترتیب پیدائش کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اس لیے کہ میری عبادت کرے. یہاں جن اہمیت کے اعتبار سے نہیں، انسان پر فوقیت کے اعتبار سے نہیں، پیدائش کے اعتبار سے، کیونکہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے پہلی ہوئی ہے. اب رہا یہ کہ یہاں یہ جو ترتیب ہے جو قرآن ہم ان کو اٹھائیں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ امین اندھے، بکمن گونگے، اور سمن بہرے. لیکن قرآن کریم میں اکثر ترتیب اس کے برخلاف پائی جاتی ہے. پہلے بہرے کا ذکر آتا ہے، بعد میں گونگے کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد اندھے کا ذکر آتا ہے. قرآن کریم میں مشہور و معروف آیت جو منافقین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سمن بکمن امیون، کہ منافق کیسے ہیں
بہرے ہیں، بکمن اور وہ گنگے ہیں، امیون وہ اندھے ہیں۔ بالکل یہاں اس کی ترتیب اس کے مخالف ہے۔ یہاں پہلے اٹھائیں گے تو کیسے ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ امیون، امیا یعنی مطلب ہے کہ ایک اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ تو کیوں آخر یعنی بالکل یعنی وہاں پہلے جس چیز کو رکھا گیا اس کو آخر میں رکھا گیا، وہاں جو آخر میں رکھا گیا یہاں پہلے رکھا گیا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں اندھا ہونا اتنی بڑی آفت نہیں ہے جو بہرا ہونا آفت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یعنی اس عمل کی جو جزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، کہاں دیکھے گا انسان؟ آخرت میں دیکھے گا۔ آخرت میں ساری چیزیں دیکھنے اور وہاں لذت حاصل کرنے سے تعلق ہے، اور یہ عالم عمل کے اعتبار سے ہے۔ ایک اندھا جتنا عمل کر سکتا ہے بہرا عمل نہیں کر سکتا، کہ بہرا سنتا ہی نہیں، مسائل کا سنتا ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ اندھا، کئی اندھے ایسے بڑے بڑے یعنی مطلب ہے کہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، لیکن ان کا اندھا پن ان کی یعنی مطلب ہے کہ شریعت کی باتوں کو سننے، علم کو حاصل کرنے، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ریکارڈ نہیں بن سکا، کیونکہ اندھا ہر چیز کو سن کر عمل کر سکتا ہے، لیکن بہرا جب سنتا ہی نہیں تو کچھ سنے گا کچھ نہیں سنے گا، جب کچھ سمجھے گا کچھ نہیں سمجھے گا تو عمل بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں ہمیشہ بصیر سمیع نہیں کہا گیا، سمیع بصیر۔ کیوں؟ سماعت اہم ہے، شریعت میں سماعت اہم ہے، بصارت بعد میں ہے۔ جو دنیا دار ہے وہ آنکھوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو دیندار ہے وہ کانوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ سمیع بصیر۔ اب پھر یہ کہ سائنس بھی کہتی ہے، سائنسی اعتبار سے پہلے سماعت ہے، بصارت ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آج کل کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے، پہلے اس کے کان نہیں بنتے، پہلے آنکھ نہیں بنتے، پہلے کان بنتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ترتیب بھی یہ ہے کہ پہلے کان بنتے ہیں، بعد میں آنکھ بنتی ہے۔ تو جناب اس لیے بتایا گیا سماعت، اور بچہ پہلے سنتا ہے، پہلے یعنی دیکھتا نہیں، اچھی طرح سمجھتا نہیں، دیکھنے میں تمیز نہیں کر سکتا جو سننے کی تمیز کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کے کان میں ادا دی جاتی ہے کہ تاکہ نہ بھی سمجھ سکے تو کچھ نہ کچھ تو یعنی مطلب سنتا ہے، اس کے ذریعے سے دل میں اس کے ایمان کا بیج یعنی بویا جا سکے، اس لیے کانوں میں ادا دی جاتی ہے۔ سماعت کی بہت بڑی اہمیت ہے دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ آخرت میں عمل کا مقام نہیں، وہ تو وہاں جو یہاں عمل کر چکے وہاں اس کی سزا و جزا دیکھنے کا مقام ہے، اس لیے دیکھنے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے دیکھنے کا ذکر پہلے ہے کہ وہاں دیکھنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی تجلیوں انعامات کو دیکھیں گے، جو گنہگار ہے، جو کافر ہے، سزا کو دیکھیں گے، اس لیے دیکھنے کا ذکر پہلے کیا گیا۔ یقیناً جب مطلب ہے کہ اندھے اٹھیں گے تو امیوں و بکمن، تو یقیناً وہ جب کچھ دیکھ نہیں سکیں گے تو بول کیسے سکیں گے؟ جب وہاں دیکھ نہیں سکیں گے بولنے کی طاقت نہیں رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ان کی مصیبت یہ رہے گی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہرے بھی رہیں گے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ۔ یقیناً یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو کفر پر مرا اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہے، جو ایمان پر مرا گرچہ کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ شومی قسمت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی برائی کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا جائے، آخر کار ایمان اسے جہنم سے جنت میں داخل کرے گا۔ کلما قبت، اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کبھی جہنم کی آگ مان پڑ جائے گی، اس کے شعلے سرد پڑ جائیں گے، تو ہم ان کی آگ میں جس آگ میں ڈالے جائیں گے ان کی آگ میں اس کی اور مزید اس کو بھڑکائیں گے اور تیز کریں گے۔ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں کافر یہ نہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے، کب تک ہمیں آگ جلائے گی؟ ایک نہ ایک وقت آگ بجھ جائے گی۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی گھر جل جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے، ایک وقت کے بعد تو آگ بجھ جاتی ہے، ایک وقت کے بعد تو سزا ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ان کی اس قام خیالی یہاں ان کی غلط خیالی کو دور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں کی آگ مان ہونے والی نہیں کبھی۔ یقیناً آگ کی فطرت میں تو مان ہونا ہے، لیکن یہ جب مان ہونے کو جائے گی، قریب ہو جائیں گے اور مزید ہم اس آگ کو بھڑکائیں گے اور مزید اس آگ کو بھڑکائیں گے، وہاں تو وہ اس آگ کے شعلوں کا مکمل بجھ جانا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ ٹھیک ہے ہو سکتا خیال آئے یہ مان ہونے کے قریب بھی ہو جائے گی، جب وہاں کی آگ ہمیشہ ہمیشہ شعلے والے ہو جائیں گی تو تھوڑا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ تکلیف میں اضافہ ہو۔ جب مان پڑ جائے گی امید ہوگی کہ اب ختم جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جب ایک امید کے بعد پھر سخت قسم کی سزا میں انسان مبتلا کیا جائے گا تو اس انسان کے اوپر انتہائی ثقیل اور بار ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی مان کر کے پھر اس کو مزید شعلوں کو اس کے تیز کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں
بلکہ یہی نہیں کہ ہو سکتا ہے خیال آئے ٹھیک ہے آگ ہے نہیں مطلب ہے کہ مسلسل جلتے رہے گی، انسان کب تک برداشت کرے گا، انسان بھی جل کے راکھ ہو جائے گا، اس کے بعد تو عذاب کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا 5 پارے میں فرمایا سورۃ النساء میں کہ اگر ان کے جسم میں عذاب کا احساس ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، بدل اللہ جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو جو چمڑے جل چکے ہوں گے دوسرے چمڑے بدل دیں گے، دوسرے چمڑے بدل دیں گے تاکہ زیادہ عذاب کا انہیں احساس ہو سکے، تو یہ چمڑے بھی بدلتے جائیں گے کہ تاکہ زیادہ عذاب ہو۔ تو جناب حال ہی میں ایک بچے نے سوال کیا کہ روح کو سزا ہوگی جسم کو سزا ہوگی، تو یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ روح اور جسم دونوں کو سزا ہوگی، یعنی مطلب ہے کہ صرف روح ڈالی نہیں جائیں گی، جنت میں صرف روح نہیں ڈالی جائے گی، جہنم سے روح نہیں ڈالی جائے گی، کہ روح یعنی مال جسد، یعنی جسد یعنی مال روح، یعنی مطلب یہ جسم اور روح کے ساتھ یعنی جنت اور جہنم میں داخلہ ہوگا، اہل جنت کا روح جسم کے ساتھ، اہل جہنم کا روح جسم کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ اور یہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عذاب کو بڑھانے کے لیے جسم کو تبدیل کرتا جائے گا کہ جسم تاکہ زیادہ تکلیف کا احساس کر سکے۔ ایک زمانے تک سائنس یہ سمجھتی تھی کہ جو تکلیف ہوتی عام طور پر کوئی چیز یعنی جل جائے کر جائے اس کا احساس دماغ میں اگر ہے، ہر تکلیف کا احساس دماغ کو ہوتا ہے، ہر تکلیف کا احساس دماغ کو ہوتا ہے، جسم تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک زمانے تک سمجھا گیا، حال ہی میں 100 سال کے اندر یہ تحقیق کی گئی کہ جس طرح دماغ احساس کرتا ہے یہ جسم بھی یعنی چمڑا بھی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ تو چنانچہ جب اس وقت اس سائنٹسٹ نے قرآن کریم کی آیت پڑھا حیران رہ گیا، یہ تو ہم نے آج تحقیق کی، یہ قرآن پہلے کہہ چکا کہ جسم کو بھی احساس ہوتا ہے، جسم کو بھی احساس ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یعنی اس سے دلیل اس نے حاصل کی کہ جسم یعنی تکلیف کا احساس کرتا ہے کہ جیسا کہ انسان کی یعنی دماغ احساس کرتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان زیادہ جل جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس کو سوئی چبا کر دیکھتا ہے ڈاکٹر، تو سوئی چبانے کے بعد اگر اسے تکلیف نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، زیادہ جل گیا تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اچھا ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے اندر احساس ہے، یہ احساس ہے۔ اگر چمڑے میں احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اچھے ہونے کی امید نہیں رہتی، تو پتہ چلا کہ یہ چمڑے میں بھی احساس ہوتا ہے، جب یعنی تو اس طرح یعنی ان کے چمڑوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ احساس ہوتا ہے کہ کلما خبر زدناہم سعیرا ذالک جزاؤہم، یہ کیوں ان کو یہ سزا دی گئی کہ یہ سزا ان کا بدلہ اس لیے ہے کہ بانہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، انہوں نے وقالوا اذا کنا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اذا کنا عظاما رفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کہ پھر اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ ہم دوبارہ یعنی اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم میں بار بار بتایا گیا کہ کافر اس بات کا انکار کیا کرتے تھے، کس بات کا انکار کیا کرتے تھے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہر جگہ اس کی تردید فرماتا رہا کہ یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے، یقیناً دوسری مرتبہ تو اور زیادہ۔ اللہ کے لیے تو پہلا بھی آسان ہے، دوسرا آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ جو چیز بالکل جس کا نمونہ نہ ہو، جب بغیر نمونے کے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یقیناً پیدا کرنے کے بعد انسان یعنی بغیر کسی نمونے کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تو عام عقلوں کے اعتبار سے دوبارہ پیدا کیا جانا یہ یعنی مطلب ہے کہ بالکل آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے زیادہ آسان یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نظر کرتے، لیکن سمجھنے کے لیے ان کے عقلوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ جو ذات جب سب سے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے، یقیناً وہ ذات دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، قادر، اس بات پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان کے مثل کو پیدا کرے، کہ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے، ضرور آ کر رہے گی۔ لیکن یہ جلدی کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے قیامت آنے والی کب آئے گی، تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ یقیناً ان کی موت کے لیے کی بھی ایک مدت مقرر ہے، اس عالم کے فنا ہونے کی بھی مدت مقرر ہے، یقیناً یہ آ کر رہے گی۔ اور یہاں یہ بات کہ کافر جو کہا کرتے تھے کہ چکنا چور ہو کر، ان کا مقصد یہ تھا کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا ہر آدمی جو مر جاتا ہے اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ احادیث کریمہ سے بات ثابت ہے کہ کئی ایسے یعنی اللہ کے نیک بندے بھی ہیں مرنے کے بعد ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، جیسے کہ انبیاء کرام اور انبیاء کے سچے عاشقین کو مٹی نہیں کھاتی، وہ نہیں گلتے، ان کی ہڈیاں نہیں گلتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ زندہ اپنے رب کے پاس رزق روزی پا رہے ہیں۔ کئی ایسے شواہد دنیا نے دیکھ لیا، کئی ایسے شہداء اس دنیا سے پردہ کر کے کئی 100 سال ہو گئے، لیکن اتفاقاً کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھولنا پڑا سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے۔ ان کی قبر ایسی ہی تازہ تھی جیسے کہ حال ہی میں دفن کیا گیا۔ کہ تجربے بھی یہ بات سے بھی ثابت ہے کہ یقیناً یہ مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی جو مر جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، اللہ جسے چاہے، مطلب ہے کہ جو جیسے کہ بھی بتایا گیا کہ جس نے اپنی کان، آنکھ وغیرہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے گا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا، ان کے کانوں کو اندھا کر دے گا اور ان کے زبانوں کو گنگا کر دے گا۔ لیکن جو مومن جتنا ہی حفاظت کرے گا اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی اعضاء کی، اتنا ہی وہ قبر میں اس کے اعضاء و حفاظت سے رہیں گے۔ جو جتنا ان کے حقوق کو ضائع کرے گا مومن ہوتے ہوئے بھی، اگر آنکھوں کے حقوق کو ضائع کرے گا مومن ہوتے ہوئے، کانوں کے حقوق کو ضائع کرے گا مومن ہوتے ہوئے، یقیناً مومن کے بھی اعضاء متاثر ہو سکتے۔ کیوں؟ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اگر اللہ اس کے رسول نے جس طرح ان اعضاء کو صحیح سالم، ان اعضاء کی کو بطور امانت جیسے جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں اس کام میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اگر مومن ان اعضاء کو ان کام میں خرچ کرے گا تو قبر میں کئی 100 سال ہونے کے باوجود بھی وہ اعضاء صحیح سالم رہ سکتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب یعنی فابت ظالمین الا کفورا، لیکن یہ کافر، یہ ظالم انکار کے بغیر نہیں رہے، انکار پر مسلسل انکار پر مصر رہے۔ فابت ظالمین الا کفورا، یعنی ناشکری کے بغیر، انکار کے بغیر یہ ظالم نہیں رہے۔ ان سب کو ظالم کہا گیا، کن سب کو؟ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا۔ یہ بات کئی مرتبہ بتائی گئی۔ تو ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، ظلم بڑا بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کفر ہے۔ ظلم کی تعریف یہ کی گئی وضع الشیء فی غیر محلہ ظلما، کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ میں رکھ دینا ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے نامناسب جگہ میں رکھ دینا ظلم ہے۔ مثال کے طور پر کئی مرتبہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ اغالدان ہیں، بنایا گیا تھوکنے کے لیے، گلاس ہے بنایا گیا پینے کے لیے، گرچہ کہ اغالدان پاک ہے، کسی مفتی سے فتویٰ لے لے کہ اغالدان کو صاف دھو کر پانی پیا جا سکتا ہے تو کہیں گے پیا جا سکتا ہے، گلاس میں تھوکا جا سکتا ہے، تھوکا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اگر کوئی اس کا الٹا کر رہا ہے کہ یعنی گلاس میں تو تھوک رہا ہے، اغالدان نے پانی پی رہا ہے، جائز تو ہوگا لیکن اخلاقی ظلم ہوگا۔ ظلم معمولی چھوٹا بھی ہوتا ہے، کیوں؟ جس چیز کو جو محل ہے، جس کا اس کے علاوہ استعمال کر رہا ہے، تو ایک اخلاقی ظلم ہوتا ہے اور ایک ظلم حرام ہوتا ہے، پھر یعنی مطلب یہ کہ گناہ کرنا، اور ایک ظلم سب سے اس سے بڑھ کر انتہائی اشد حرام، وہ ہے کفر و شرک۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے اعضاء بنائے ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا کس لیے؟ اس کی عبادت کے لیے۔ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکے عبادت کے لیے؟ اللہ کے لیے جھکے۔ جب اللہ کے لیے عبادت کے لیے نہیں جھک رہے ہیں تو ابھی اب ظلم کی تعریف کیا سن چکے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے نامناسب جگہ میں رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ یہ سارے اعضاء جس کے لیے بنائے گئے، اگر وہ اعضاء اس میں خرچ نہیں ہوتے، یہ پیشانی اللہ کے لیے نہیں جھکتی، تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، بے شک یعنی کفر کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظالم انکار کے بغیر نہیں رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو لام سکتم خشیۃ الانفاق، تب تو تم روک دیتے یعنی ان اموال اور ان مالوں کو خشیۃ الانفاق، انفاق کے خرچ سے، انفاق کے خرچ سے یعنی خرچ کرنے سے کہیں ختم نہ ہو جائے اس ڈر سے۔ یہ جواب ہے اس سے پہلے کہ رکوع میں یہ بات گزر چکی کہ کفاران مکہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزات، کچھ چند ایسے معجزات کی فرمائش کی تھی کہ آپ نہریں بہا دے، آپ کا گھر سونے کا ہو، مختلف قسم کے فرمائشی معجزات انہوں نے طلب کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس کا جواب وہیں دے دیا گیا۔ مزید یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر حرص کی اتنی کیفیت پائی جاتی ہے، یہ یعنی اللہ کے حبیب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مکے کے پہاڑوں کو آپ ہٹا دے، آپ ان کے لیے نہریں جاری کر دے، اب آپ آسمان میں چڑھ جائے، مختلف قسم کے جو انہوں نے مطالبے کی جس کا جواب دیا جا چکا۔ تو مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر سارے کے سارے دنیا میں جتنے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں مال و دولت کے، اس کے مالک ہوتے تو
پھر یہ ان کی حرص کا عالم یہ ہے، بخل کا عالم یہ ہے کہ ایک حبہ بھی خرچ نہ کرے، یعنی مطلب ہے کہ یہ اس قسم کے مطالبے ان کی حرص کی دلیل ہے، بخل کی دلیل ہے کہ اگر آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے تب تو تم کچھ بھی نہیں خرچ کرتے۔ اب رہا یہ کہ یہاں لفظ رحمت سے مراد کیا لیا گیا؟ مال، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر مال کو کیا کہا گیا؟ فضل۔ تو قرآن میں رحمت کے رحمت کو کئی معنی میں استعمال کیا گیا، کہیں مال کے معنی میں، فضل کو بھی کئی معنی میں استعمال کیا گیا، اور کہیں مال کے معنی میں۔ مثال کے طور پر ارشاد ربانی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا کر دی گئی تو تم اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلو۔ فضل سے مراد معیشت کس کو کہتے ہیں؟ مال کو، تو مال کے طلب میں نکلو۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ مال کو رحمت قرار دیا، مال کو فضل قرار دیا۔ مال کا نام فضل کیوں رکھا؟ مال کا نام رحمت کیوں رکھا؟ مثال کے طور پر جب مسجد سے ہم نکلتے ہیں تو جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی اے اللہ، یعنی میں تیرے فضل و رحمت کو کیوں اب عبادت کر چکے، اب یعنی معیشت کو طلب کر رہے ہیں، اس لیے فضل و رحمت کا سوال کا حکم دیا گیا۔ اس لیے کہ مال و دولت اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل و رحمت کو طلب کیا جائے۔ یہ مال و دولت تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کے فضل کے مستحق ہو جاؤ، اس مال و دولت کے ذریعے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر خرچ کرنے حکم دیا، اگر تم خرچ کرو گے تو یہی مال رب کی رحمت کا سبب بن جائے گا، رب کے قرب کا سبب بن جائے گا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے مال کو نامناسب جگہ خرچ کر کے اسی مال کو ہم عذاب کا سبب بنا لیتے ہیں، اسی کو غضب کا سبب بنا لیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہی مال کسی کے لیے غضب ہے، کسی کے لیے غضب و سزا ہے، تو یہی مال کسی کے لیے رحمت بھی ہے، کسی کے لیے فضل بھی ہے۔ اللہ کے نیک بندے کے لیے مال رحمت و فضل ہے، اور یعنی ایک بدکار کے لیے مال عذاب ہے، سزا ہے۔ تو چنانچہ یہاں اشارہ کیا گیا اپنے مال کو ایسے خرچ کرو کہ تمہارے حق میں وہ کیا بن جائے؟ رحمت بن جائے۔ اسے جہاں خرچ کرنے حکم دیا گیا اسے روک لینا یہ تمہارے لیے عذاب کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الانسان قطورا، انسان کی فطرت میں بخل ہے، انسان فطرتاً بخیل ہے۔ وقال الانسان قطورا، یہاں اس کے دو تفاسیر بیان کیے گئے۔ اگر یہاں انسان سے مراد اگر یعنی کافر مراد دیا جائے جیسا کہ ان کا کفار کا رد کیا گیا تو بات بالکل واضح ہے کہ یعنی کافر جتنا بخیل ہوتا ہے مومن بخیل نہیں ہوتا، کافر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو کافر کا بخیل ہونا بالکل واضح ہے۔ وقال الانسان قطورا، کیونکہ جو خرچ کرنے کی وجہ ہے وہ ہے انسان خرچ کیوں کرتا ہے، یہ خرچ کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کئی گنا عطا فرمائے گا۔ ایک مومن جو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائے تو 1 دینار 700 دینار یا اس سے زیادہ، 1 درہم 700 درہم یا اس سے زیادہ۔ تب یہاں ایک وجہ ہے، اور اہل کفر کے پاس کچھ وجہ ہی نہیں ہے خرچ کرنے کی، اس لیے ان کے اندر بخل کا زیادہ مادہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، اس لیے انسان ایک خرچ کرتا ہے تو یہ بخل کی کیفیت اہل ایمان میں پائی نہیں جاتی، جو بخل کی کیفیت جو غیر اہل ایمان میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا، اگر اس کو بعض مفسرین نے اس معنی میں لیا گیا کہ انسان کے اندر فطرتاً بخل کا مادہ ہے، کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس طرف اشارہ ہے انسان محتاج پیدا ہوا، انسان جب دنیا میں آیا تو مال و دولت لے کر نہیں آیا، صرف اس جسم کے ساتھ آیا۔ انسان جس کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اسے اٹھا کے رکھتا ہے، کسی کو آسانی سے نہیں دیتا، تو اٹھا کے رکھتا، یہ اشارہ ہے بخل کی طرف کہ انسان کسی کو اپنی چیز آسانی سے نہیں دیتا۔ اب رہا یہ کہ یہ بخل کا مادہ ہونے کے باوجود، اب بولیں گے پھر بخل کا مادہ ہے تو پھر خرچ کیوں کریں گے ہم؟ کہ اللہ نے خود ہم کو بنایا ہے۔ بخل کا مادہ ہونے کے باوجود اگر اللہ کے حکم پر خرچ کرے گا تو اس لیے لائق تعریف ہے، وہ اس لیے لائق تعریف ہے کہ نہیں، یعنی ملائکہ میں مطلب ہے کہ نفس کا مادہ نہیں، اس لیے عبادت تو لائق قبول ہے، لیکن انسانوں کی طرح اتنی اعلیٰ عرفہ نہیں سمجھی جاتی ہے جو انسانوں کی عبادت اعلیٰ عرفہ سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر نفس کا مادہ نہیں ہے، ان کے اندر نفسانیت نہیں ہے۔ انسان کے اندر بخل کا مادہ ہوتے ہوئے بھی
وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس کا خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب حاجت مند چیز، پیسے کی حاجت نہیں ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کو دینا نہیں چاہتے، اس کے باوجود حکم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرو، زکوٰۃ دو، فطرہ دو، اور انہیں اللہ کی راہ میں تم حج کرو وغیرہ، یہ سارے کے سارے فرائض۔ تو یہ اگر بخیل آدمی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ فطرہ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا۔ اس لیے بخل کی بڑی مذمت آئی ہے۔ ایک بخل یعنی کئی گناہوں کا سبب ہوتا ہے، اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، کیوں کہ حقوق حق کا معنی پہلے سب سے پہلے مال خرچ کرنا ہے۔ اکثر میٹھی باتیں تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن امتحان کب ہوتا ہے؟ جب مال خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بخیل آدمی نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، صحیح آدمی نہ تو اپنے ماں باپ کے حق ادا کر سکتا ہے، اپنے دوست احباب کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ غریبوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ فطرہ، نہ قربانی، نہ حج۔ اس لیے ایک بخل کئی یعنی مطلب گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اپنے نفس کے بخل سے جس کو بچا لیا گیا، جو محفوظ ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو جو بخل سے محفوظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے ایک بخل کئی گناہوں کا سبب ہے۔ جب انسان کے اندر بخل نہیں ہوگا تو انسان یقیناً ہر قسم کی نیکیوں کو، مختلف قسم کی نیکیوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نیکی کا تعلق سخاوت سے ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے خرچ کرنے میں، اور مال خرچ کرنے میں جو ثواب ہے، دوسرے اعمال میں یہ ثواب نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر یہ بار ہے کہ خرچ کرے۔ وہ عبادت کا مرتبہ اللہ کے پاس اعلیٰ ہے جس میں نفس مشقت محسوس کرے، جس کے اندر نفس، اس لیے 10-20 رکعتوں کو اتنا ثواب نہیں جو 10-20 یعنی جو کثرت سے خیرات کا جو ثواب۔ نفل پڑھیں گے تو یقیناً فضیلت کی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ نفل پڑھیں گے تو زیادہ اتنا بار نہیں محسوس ہوگا، اور دوسرے یعنی اعمال خیر کریں گے زیادہ بار محسوس نہیں ہوگا، لیکن خرچ کریں گے، آپ جیب سے پیسے خرچ کریں گے تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یقیناً جس عبادت میں نفس پر گرا گزرتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ان آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند، نواہی سے اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔